معزز خواتین و حضرات، کئی دنوں سے صبح کے وقت ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے آج کی بات کا، اور مفتی صاحب کا جو بیان ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد کا، وہ دو باتوں پہ چل رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ جل شانہ کہ توحید ایاک نعبد اس پر، اور اللہ جل شانہ ہی سے مانگنا ایاک نستعین اس پر چل رہا ہے۔ چونکہ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، اساسی بات ہے، بنیادی بات ہے، اس لیے اس پر زور دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس پر زور نہ دینے کی وجہ سے انسان طرح طرح کی گمراہیوں میں، برائیوں میں، غلط کاریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں اس کو رکھا ہے، جو کہ ہر رکعت کے اندر واجب ہے، تاکہ یہ ہمارے اندر رچ بس جائے اور ہم لوگ اس کے علاوہ اور کوئی بات اپنے لیے نہ سوچ سکیں۔ ایاک نعبد، ایاک یہ اصل میں پورا احساس کر دیتا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عربی بہت پاورفل زبان ہے، اس میں بعض طریقے جو سمجھانے کے بڑے ہی واضح ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ لا الہ کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، الا اللہ سے صرف اللہ، اس کا مطلب ہے کہ باقی کوئی ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح ایاک کا لفظ بھی ہے، ایاک نعبد، ہم تجھ ہی، تیری ہی عبادت کرتے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ اصل میں اگر ہم لوگ ان چیزوں کو جان لیں تو اپنی زندگی کو بہت آسان کر لیں۔ مثلا جب بھی ہم کسی اور کے ساتھ اپنے دل کو اٹیچ کرتے ہیں کہ ہم اس سے مانگ سکتے ہیں، اور وہ شخص خود محتاج ہو، تو بتائیے کب تک ہوگا یہ سلسلہ؟ آخر میں وہ تنگ ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے۔ اکبر بادشاہ بہت ہی مطلب جس کو کہتے ہیں نا، وہ جابر بادشاہ تھے، ان کے ایک جگری دوست تھا، وہ ان سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آیا تو دربانوں نے ان کو روک دیا، وہ اس چیز کا عادی نہیں تھا کیونکہ وہ ہر وقت جاتا تھا۔ کہ کیوں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت عبادت کر رہے ہیں، آپ ادھر تشریف رکھیں، پھر ہم ان سے اجازت لے کے آپ کو بتا دیں گے۔ بات معقول تھی، بیٹھ گئے۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو بادشاہ کو اطلاع کر دی، انہیں کہا بلاؤ، چلے گئے۔ انہوں نے کہا کیسا نہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آنا تو ایک کام سے تھا، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت، کیا عبادت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا۔ کس چیز کو؟ کہ میری حکومت اچھی چلتی رہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، سب خوش ہوں۔ میں اپنے رعایا کے لیے اللہ پاک سے اچھی اچھی چیزیں مانگ رہا تھا۔ کہا بس یہی تھی؟ کہتے ہیں ہاں یہی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا بس مجھے بھی مل گیا۔ کہا آپ کو کیا مل گیا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ مل گیا کہ جب آپ بھی اللہ ہی سے مانگتے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ مانگوں؟ جب آپ بھی اللہ ہی سے مانگتے تو پھر بھی میں اپنی چیز اللہ پاک سے مانگ لوں گا نا، یہ راستہ تو میرے پاس بھی ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو بات ہے نا، اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اللہ پاک سے مانگنے کا اور اللہ جل شانہ ہی کے سامنے جھکنے کا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر اس سلسلے میں کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پانی پانی کر گئی کلندر کی ایک بات، پانی پانی کر گئی کلندر کی ایک بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جتنے تقاضے ہیں، قالبی اعمال،
وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم کسی اور کے سامنے جھک جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے جھک گئے تو ہمارے جسم کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ کا نعبد کے خلاف ہو گیا. ہاں جی. اور ہمارے دل کے بھی سارے اعمال ختم ہو گئے. پانی پانی کر گئی کلندر کی ایک بات تو جگا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، نہ تیرے قالبی عمل کچھ رہے نہ تیرے قلبی عمل کچھ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توحید اتنا اساسی بات ہے کہ اس میں ہم لوگ دوسری بات سوچ بھی نہیں سکتے. دوسری بات، جب ہم توحید پر آ گئے اور اللہ کا ماننا شروع کر لیا اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر لیا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیوں؟ اللہ پاک تو ہمارے ظاہر ابراء الورا ذات ہے، اس کو تو ہم دیکھ نہیں رہے. نہ اللہ جل شانہ جو ہم تک بات پہنچا رہے وہ براہ راست مجھ تک آ رہی ہے. پھر میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے اس کے لیے راستہ صرف رسول کا ہوتا ہے، پیغمبر کا ہوتا ہے. پیغمبر ہی ہمیں وہ چیز بتا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں قرآن کی آیتیں کچھ سنائی ہیں اور کچھ احادیث شریفہ سنائی ہے. قرآن کی جو آیت ہے، قرآن اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کو قرآن بتایا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن نہ بتاتے تو کیا ہم اس کو قرآن مانتے؟ بنیادی بات کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہم تک ہم ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کو اللہ کا کلام کہا ہے، تبھی ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. اس لیے بعض لوگ جو قرآن کو بنیاد بنا کر احادیث سے انکار کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ بدبخت جو قرآن کا نام لیتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں اور احادیث شریفہ سے انکار کرتے ہیں. تو ان کو علماء کرام جواب دیتے ہیں بھائی قرآن جو ہے یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے. قرآن جو ہے یہ بھی تو حدیث شریف سے ثابت ہے. حدیث شریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ حدیث شریف ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حدیث شریف ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو جائز رکھنا ناجائز یہ حدیث شریف ہے. تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن ہے تبھی تو ہم مانتے، تو یہ حدیث شریف ہو گئی. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بغیر محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی. ہاں اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ پہنچی ہو، وہ کسی ایسے ویران علاقے میں ہو جہاں کوئی بھی بات کسی تک ان تک نہ پہنچ سکی ہو، پھر لا الہ الا اللہ پر ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس کو محمد رسول اللہ کی بات پہنچی نہیں ہے. تو پھر صرف لا الہ الا اللہ، اور وہ لا الہ الا اللہ عقل سے بھی ثابت ہے. لا الہ الا اللہ اتنا عقل اگر اس کے اندر ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ تک پہنچ گیا تو وہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو یہ والی بات اہم ہے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پھر ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اب اللہ پاک کی سنیں خود سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ پاک سے اللہ ہی کے بتائے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں. اللہ پاک سے اللہ ہی کی، چونکہ ایاک نستعین ہم نے کہہ دیا نا، ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اللہ ہی کے بتائے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں. اس سے بہتر الفاظ اور کیا ہوں گے؟ تو کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے سیدھے راستے کی. سیدھے راستے کی. سیدھے راستہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کجی نہ ہو، کسی غلطی کا گمان نہ ہو، ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو، جو آپ کو مطلوب ہو وہی راستہ ہو، کوئی اس کی طرف دوسری نسبت کی ہی نہیں جا سکتی. یہ سیدھی راستہ ہے. یہ سیدھی راستہ ہے. پھر سیدھی راستے کی تعریف اللہ پاک نے خود فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. پھر اللہ پاک نے خود بتایا کہ انعام کن پر کیا گیا ہے. انعام ان پر کیا گیا ہے جو انبیاء ہے، جو
صدیقین ہیں، جو شہداء ہے، جو صالحین ہیں. بس ان چاروں انعام یافتہ گروہوں کے پیچھے چلنے ہی ہدایت ہے. ان چاروں ہدایت یافتہ گروہوں کے پیچھے جانا ہی ہدایت ہے. صراط الذین انعمت علیہم. انبیاء کی تعلیم موجود ہے. صدیقین بہت توڑے ہوتے ہیں. شہداء کا پتہ اس وقت چلتے ہیں جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. رہ کون گئے؟ صالحین. اس لیے صحبت صالحین پر سب کچھ مدار ہے ہمارا. صحبت صالحین پر ہدایت کا مدار ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا، صحبت صالح اگر یک ساعتس بہترس 7 سالہ زہد طاعتس. اگر صحبت صالح ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ 100 سال کے زہد و طاعت سے بہتر ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال کے شعروں کو سن کر ہم سر بنتے ہیں نا، یہ بہت کمال کے شاعر ہے. علامہ اقبال کو کیا کہتے ہیں پیر رومی کے بارے، مولانا روم رحمۃ کے بارے میں؟ یہ پیر رومی ہے اور میں اس کا مرید ہندی ہوں. یہ میں نے جو سیکھا ہے کس سے سیکھا ہے؟ مولانا روم سے سیکھا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ کے اشعار کوئی معمولی اشعار نہیں ہوتے. اچھا، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو صدی کے مجدد ہیں، ان سے ان کے خلیفہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، وہ پوچھ رہے ہیں حضرت یہ جو مولانا روم رحمۃ سے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے جو کسی ولی اللہ کی کسی مطلب جو ہے نا وہ صحبت صالح، اس کا ثواب 100 سال کے زہد و طاعت سے زیادہ ہے، یہ مبالغہ کی وجہ سے فرمایا؟ شعری مبالغہ ہے، کیونکہ شعر میں مبالغہ تو ہوتا ہے نا. کیا شعری مبالغہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، حقیقت ہے. انہیں کہا حضرت پھر سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ اس پر حیران ہیں، اگر یہ شعر میں کہتا تو میں کہتا 1,00,000 سال سے بھی زیادہ، 1,00,000 سال سے بھی زیادہ. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو اور بھی سمجھنا مشکل ہو گیا. فرمایا شیطان کے پاس 1,00,000 سال کی عبادت تھی، 1,00,000 سال، لیکن ایمان جب محفوظ نہیں رہا تو اس کو کیا ملا؟ ایمان جب محفوظ نہیں تو کیا مل گیا اس کو؟ سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس صحبت صالح ایمانوں کی حفاظت کر رہا ہے، ایمانوں کی حفاظت کر رہا ہے. آپ کی صحبت زہد ساتھ کم از کم باقی تو رہے نا، پھر اس کے بعد کام دے گا. تو اگر ایمان ہی چلا جائے، اور آج کل فرمایا کسی اور موقع پہ فرمایا، آج کل میں فتویٰ دیتا ہوں، یہ میرے پاس پڑھا ہوئی کتاب میں فاسیزہ میں فتویٰ دیتا ہوں آج کل کہ آج کل صحبت صالحین فرض عین ہے. صحبت صالحین فرض عین ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا. اعمال تو دوسری بات ہے، ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا. اللہ پاک ہماری بات فرمائے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما دے، ہدایت فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہے. کس غصہ کن پر ہے؟ غصہ ان پر ہے جو جان بوجھ کر مطلب شر پر جمے ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلے شیطان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے سب سے بڑے ساتھی یہودی ہیں. دجال بھی ان میں سے ہی ہوگا. ہاں جی. تو اب دیکھ لیں، ذرا غور کر لیں. جو یہود تھے وہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، قرآن میں ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. اس کے باوجود مخالفت پر کمر بستہ رہے. یہ ان کی دل کی سختی کی وجہ سے ہے. اللہ پاک نے ان کی دل کی سختی کے بارے میں بھی فرمایا ہے، ان کی کینے اور کمینگی کے بارے میں بھی فرمایا ہے. بالکل مسخ ہو گئے ہیں. یعنی یہاں تک ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل تو
پتھر ہو گئے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. ہاں جی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے. ہاں جی، تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں کے راستے پہ نہیں جانا. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ انعام یافتہ راستہ ہوتا ہے، یعنی نبی کا طریقہ ہوتا ہے، اور ایک راستہ ان مغضوب علیہم کا راستہ ہوتا ہے، یعنی یہود کا راستہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد ضالین کا، نصارہ کا راستہ ہوتا ہے. ہم یہود و نصارہ کے راستے کو تو اپناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتے. یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. ہم جب دیکھتے ہیں ماؤں کو کہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو اس معاشرے میں یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، اور وہ مسنون طریقے نہیں سکھاتے، تو بہت افسوس ہوتا ہے. ہاں جی، اور اس پر جو لوگ شرماتے ہیں تو یقیناً ان کے دل میں وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے جو اس پر شرماتے ہیں. ہاں جی، بہت مطلب یعنی وہ حیرت کی بات ہوتی ہے. یعنی دیکھو، ہمیں زبان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. انگریزی ہم خود بھی بولتے ہیں، بولتے رہے، اور ضرورت تھی ہماری انگریزی کو، لیکن انگریزیت اچھی چیز نہیں ہے، یہ گندی چیز ہے. انگریزی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن انگریزیت یہ بری چیز ہے. تو یہ جو بات مطلب میں کر رہا ہوں کہ افسوس کی بات کرتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو جب دیکھتا ہوں کہ وہ آڑو کو آڑو نہیں کہتے، پیچ کہتے ہیں. آلو کو آلو نہیں کہتے، پوٹیٹو کہتے ہیں. 1 2 3 4 کہتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. خدا کے بندو، پہلے اپنی زبان سکھاؤ، اپنی اوریجنل زبان سکھاؤ، اس کے بعد جو بھی زبان سیکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی زبان تو سکھاؤ نا، بلکہ اپنی مادری زبان سکھاؤ. اس کے بعد پھر کوئی زبان ان کو سکھانا چاہتے ہو تعلیمی لحاظ سے تو کوئی بات نہیں. تو ان کو اپنی ماں نے اپنے گود میں ان کو انگریزی سکھایا. پہلے مائیں اب گود میں قرآن سکھاتی تھی، دعائیں سکھاتی تھی، اچھے اچھے لوگوں کی باتیں سکھاتی تھی، کس سے ان کے سکھاتی تھی، صحابہ کے واقعات سکھاتے تھے. اب کیا سکھاتے ہیں؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ ونڈر وٹ یو آر، یہ سکھاتی ہے. پھر ان بچوں سے آپ کیا توقع کریں گے؟ وہ کیا آپ کے حق میں بولیں گے؟ آپ کے حق میں بات کریں گے؟ یہ بات مطلب معاشرت کی بات ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو دل سے اپنانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ محبت کرنا ہوگا. اور اس پہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. ہم لوگ اس کو جانتے نہیں، لیکن اس پہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بظاہر ایک کام کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. کیوں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کوئی ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو میں نے صرف، لیکن اللہ جل شانہ کیا اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاؤ، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے راستے پہ لے آؤ، ان کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ڈال دو. اپنے بچوں کو سکھاؤ، صحابہ کرام کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، امہات المومنین کی محبت سکھاؤ، ان کو اللہ کی محبت سکھاؤ، ان کو اللہ کا دوست بناؤ. پھر یہ آپ کے لیے وہ کام کریں گے، ورنہ یہ آپ کے نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے بن جائیں گے، ان کی پرائرٹیز اور بن جائیں گی. پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر آپ صرف رو سکیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں، ابھی سے اپنے بچوں کے اوپر محنت کرو، اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت اہم بات ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یاد رکھو، صحابہ کی بات نہیں کرو گے اور صحابہ کے ساتھ دشمنی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت حاصل نہیں کر سکتے.
اور آپ سے کی محبت کی باتیں تو اللہ کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے. آپ سے نے خود فرمایا فمن حبهم فبحب يحبهم ومن ابغضهم فببغض يبغضهم. جس نے صحابہ کے ساتھ محبت کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی. جنہوں نے صحابہ کے ساتھ بغض کیا انہیں میرے ساتھ بغض کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ بغض کیا ہے. دنیا کے معاملوں میں ہم بہت محتاط ہوتے ہیں. دنیا کے معاملوں میں ہم بہت محتاط ہوتے ہیں. جہاں سے تھوڑا سا ڈینگی کا نام سن لیا تو وہاں قریب بھی نہیں جاتے. پتہ نہیں ڈینگی بخار ہو جائے گا، حالانکہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں بہت ڈرتے ہیں. اور یہاں پر ہمیں کفر بھی لگ جائے تو اس کے بارے میں پرواہ نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو جاننا چاہیے نا، ہمیں ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس وقت ہم خطرے کے دور سے گزر رہے ہیں. خیر یہ تو درمیان کی باتیں آ گئی، اصل بات تو میں ذکر کر رہا تھا. ذکر بہت بڑی دولت ہے. میں آپ کو وہ حدیث شریفہ کا ذرا مفہوم سنا دوں. آپ سے فرماتے ہیں لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. واہ کیا خوبصورت بات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیٹھتی کوئی جماعت جو اللہ کا ذکر کرتی ہو مگر گھیر لیتے ہیں ان کو فرشتے اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو رحمت اور نازل ہوتی ہے ان پر راحت اور تسلی اور خدا تعالیٰ اپنے پاس والوں سے ان کا ذکر کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت. یہ ذرا تھوڑے سے الفاظ پہ غور کر لیں. نہیں بیٹھتی کوئی جماعت، یہ کوئی فرد کی بات تو نہیں ہے نا، جماعت کی بات ہے نا. تو اجتماعی ذکر ناجائز ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حدیث شریف صحیح حدیث شریف ہے، کوئی مطلب مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. نہیں بیٹھتی کوئی جماعت جو اللہ کا ذکر کرتی ہو مگر گھیر لیتے ہیں ان کو فرشتے اور ڈانپ لیتی ہیں ان کو رحمت اور نازل ہوتی ہے ان پر راحت اور تسلی اور خدا تعالیٰ اپنے پاس والوں سے ان کا ذکر کرتا. یہ تو ایک حدیث شریف ہے. دوسری حدیث شریف جو میرا ذکر کرتا ہے کسی مجلس میں تو میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا یاد کرتا ہوں، اور جو اپنے دل میں کرتا ہے میں اس کو اپنے آپ کے ساتھ یاد رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب انفرادی ذکر بھی ہے، اجتماعی ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ انفرادی ذکر بھی ہے، اجتماعی ذکر بھی ہے. ذکر پر کوئی پابندی نہیں ہے. پھر دیکھیں ذکر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتے جو علاج کے لیے کیا جاتا ہے. جو ثواب کے لیے کیا جاتا ہے وہ اپنا اپنا ذکر ہے. جماعت بیٹھی ہوئے اس کے بارے میں تو یہ حدیث شریف موجود ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. جو ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، جو علاج کے لیے کیا جاتا ہے، تو علاج پر تو اس لیے پابندی نہیں کہ علاج تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ذریعہ ہے، اور ذریعہ کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. لہذا جس وقت میں جس ذریعے سے فائدہ ہو رہا ہو تو وہی ذریعہ اس وقت مطلوب ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں علم کے جو ذرائع تھے وہی تھے، پھر صحابہ کے دور میں جو ذرائع رہے وہی تھے، جو تابعین کے دور میں رہے وہی تھے. اب اس وقت ذریعہ کیا ہے؟ درس نظامی ہے. جو درس نظامی نہیں پڑھتا اس کو لوگ عالم نہیں سمجھتے. تو کیا درس نظامی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہے؟ تو اگر اس طریقے سے ثابت نہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ علم کا ذریعہ ہے تو ہم کہتے ہیں غلط آپ نہیں کہتے، لیکن پر باقی لوگوں کو بھی آپ غلط نہ کہیں. جو دوسرے ذریعے خیر کے ہیں
جس سے انسان کے علاج ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی غلط نہ کہو نا، اس کو بھی تو غلط نہ کہو۔ اس طریقے سے ہم ماشاءاللہ رائیونٹ کا اجتماع ہوتا ہے، دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے، شب جمعہ ہوتا ہے، اور اس طرح اور ماشاءاللہ جتنے بھی دینی کام ہیں اس کی اپنے اپنے درس بخاری، جلسہ بخاری ہوتا ہے۔ کیا صحابہ کے دور میں تھا اس طرح؟ کوئی چیز بتاؤ، کیا ان سب چیزوں کو مثلی غلط کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا؟ نہیں کہہ سکتے، لڑ پڑیں گے وہ لوگ، ہمارے خلاف تو نے بات کی۔ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ بھی پھر نہ کہے نا، آپ کا یہ ذریعہ ہے، دوسروں کا یہ ذریعہ ہے، کچھ ذریعے تبلیغ کے، کچھ ذریعے سیاست کے، کچھ ذریعے مدرسوں کے، تدریس تدریس کے، کچھ ذریعے اصلاح کے ہیں، یہ سارے مختلف ذریعے ہیں، تو ذریعے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ذریعے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ذرائع کے اوپر تو گرفت ہے ہی نہیں۔ جس وقت آپ نے اس کو ذریعے سمجھا، وہ بدعت کے ڈیفینیشن سے خود بخود نکل آیا، کیونکہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی اضافہ ہو۔ تو جب آپ اس کو دین نہیں سمجھتے، دین پر آنے کا ذریعہ سمجھتے، تو بدعت کے ڈیفینیشن سے وہ نکل گیا، تو بدعت کا کوئی ڈیفینیشن لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو آپ نے ذریعہ سمجھ لیا۔ تو ذریعہ اور چیز ہوتی ہے، مقصد اور چیز ہوتا ہے۔ مقاصد متعین ہے، دین کی بنیاد مقاصد پر ہوتا ہے، وہ متعین ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کر سکتا آدمی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آج اگر آپ کہتے جی حدیث شریف میں تو سجدے کے بہت بڑے فضائل ہیں، میں ایک رکعت میں 3 سجدے کر سکتا ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بے شک سجدہ بہت عام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سجدے کیے ایک رکعت میں، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ لہٰذا ہم تو وہی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ہم اس میں ذرا بھر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں رکھتے۔ تو نماز کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، روزے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، زکوٰۃ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، حج کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، معاشرت اور جو معاملات کے جو اصول ہیں ان کے اندر تبدیل نہیں لا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو سود، جس کو آپ سے سب نے سود کہا ہے، ہم آج کل کے دور میں کہیں نہیں جی یہ سود نہیں ہے، زمانہ بدل گیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ سود اب بھی سود ہی ہوگا۔ جس کو رشوت کہا گیا وہ رشوت ہوگی، بلکہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین کے قانون کے مطابق ان پہ ٹپا لگ گیا، اس کے درمیان کوئی تبدیل۔ لیکن جہاں تک ذرائع کی بات ہے، مثلا دین پر آنے کی بات ہے، تو دین پر آنے کے کئی طریقے، تعلیم کے بھی طریقے، تربیت کے بھی طریقے ہیں، سیاست کے بھی طریقے ہیں، اور جو ہے مطلب جہاد کے بھی طریقے ہیں۔ پہلے جہاد ہوتا تھا تیروں کے ذریعے سے اور نیزوں کے ذریعے سے اور تلواروں کے ذریعے ہوتا ہے، اب کوئی کر کے دکھائے نا، اب کہ جی میں مصنون طریقے سے جہاد کرنا چاہتا ہوں، ہاں جی پھر کیا کرو گے؟ کر سکتے ہو مصنون طریقہ؟ نہ تو یہ مصنون طریقہ ہے اور نہ تم اس کو اس طریقے سے وہ کر سکتے ہو، کیوں؟ یہ اس وقت کے حساب سے مصنون طریقہ تھا۔ اب آج کل کے دور کا مصنون طریقہ جو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کا جواب ہے، اس کو وہی ہے، یعنی جو طاقت دشمن کے پاس ہے وہ طاقت تمہارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس ٹینک ہے تو تمہارے پاس بھی ٹینک ہونا چاہیے، اگر اس کے پاس میزائل ہے تو تمہارے پاس بھی میزائل ہونا چاہیے، اگر اس کے پاس جہاز ہے تو تمہارے پاس بھی جہاز ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کے دور کی مطلب یہی والی بات ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی ذاکر زندہ اور غافل مردہ ہے۔ متفقون علیہ حدیث شریف ہے، یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لہذا جو لوگ ذکر سے روکتے ہیں تو ہماری موت چاہتے ہیں، روحانی موت چاہتے ہیں۔ جو لوگ ذکر کی مخالفت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہماری روحانی موت چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کے قریب جانا چاہیے جو ہماری روحانی موت چاہتے ہوں۔ ذکر ہے، اس کو اللہ پاک نے لکھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ،
بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاذْكُرِ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو, صبح و شام اللہ کی اس کی پاکی بیان کرو. ہاں جی, یہ کیا ہے؟ جہاں پر بھی ذکر کی بات آتی ہے قرآن میں تو سبحان اللہ وہاں حد بندی نظر نہیں آتی ہے. حد بندی نظر نہیں آتی, وہاں کثرت ہی کثرت کی بات ہوتی ہے. ایک خاتون مجھ سے بیعت ہوئی, 65 سال کی عمر تھی اس کی, بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی. ان کے گھر میں تقریباً اکثر ہر وقت ٹی وی لگا ہوتا تھا. ماڈرن لوگ تھے. بیعت ہو گئی. جب بیعت ہو گئی تو مجھ سے پوچھا, شاہ صاحب ٹیلی ویژن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو نہیں دیکھتا, کیونکہ یہ جواب مجھے اپنے شیخ نے دیا تھا. میں نے حضرت سے پوچھا تھا, نے فرمایا میں تو نہیں دیکھتا. یہی کافی جواب تھا. اصیل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جو نہیں اشارہ قبول کرتا اس کو آپ تقریریں کرتے رہو تو کیا فائدہ ہے. وہ بات سمجھ گئی, پڑھی لکھی خاتون تھی, سمجھدار تھی, فوراً سمجھ گئی. انہوں نے فرمایا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا ذکر کریں گے. حیران ہو گئی, کیا ہم ہر وقت ذکر کر سکیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ. بس یہ ڈائلاگ ہمارے درمیان میں ہوا ہے. اس کو پھر میں نے وظیفہ دیا 40 دن والا, جو میں دیا کرتا ہوں. جب 40 دن مکمل ہو گیا مجھے اطلاع کر دی. میں نے اس کو قلبی ذکر بتایا. خدا کی شان, پتہ نہیں اس بات کا اثر ہے جو بھی تھا, واللہ اعلم بالصواب. اس کا فوراً ہی قلبی ذکر شروع ہو گیا, اور ایسا شروع ہو گیا کہ سارے عمر چلتا رہا. اور وہی ذکر ہوتے ہوتے ان کی جان جانا پر ان کو سپرد کر دی. بڑی اچھی زندگی گزاری اس کے بعد, اور بڑی ماننے والی تھی, فوراً بات مان جاتی تھی. ذکر کا اثر, ذکر کیا ہے؟ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے. ذکر انسان کی زمین کو نرم کر لیتا ہے. تو اس کے ساتھ پھر آپ مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے سخت لوہے کو آپ کے ساتھ, اب اس کے ساتھ اب کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ نرم ہو جاتے اس کو آپ جس طرف بھی موڑنا چاہو تو موڑ لو. تو ذکر سے جس وقت دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے, اس کے اوپر پھر سبحان اللہ اچھی باتیں اثر کرتی ہے, اور ماشاءاللہ انسان خیر کی طرف جاتا رہتا ہے. تو یہ جو فرمایا حدیث شریف ہے, مسلم یہ وہ متفقون علیہ حدیث شریف ہے. فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. یعنی ذاکر زندہ ہے اور غافل مردہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. یاد رکھیے دعا کیا چیز ہے. جب بھی آپ کو کوئی چیز بھی مطلب کسی چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے, سب سے پہلے اللہ سے مانگو اور پھر اسباب اختیار کرو. سب سے پہلے اللہ سے مانگو پھر اسباب اختیار کرو. اس کی وجہ کہ اسباب کو مؤثر کرنا یہ اللہ کا کام ہے. مسبب الاسباب وہی ہے. اسباب سے انکار کرنا یہ تو بزرگی ہے. بعض لوگ بزرگی چڑھ جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں اسباب, بس اسباب کی کیا بات ہے. وہ عجیب, اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے. اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے, لیکن مسبب الاسباب سے رابطہ برقرار رکھ کر اللہ سے مانگ کر. تو آپ سب نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو, پھر اس کے بعد اس کا وہ کر لو, انتظام کر لو. تو یہ طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ہر موقع کی موجود ہیں, ہر موقع کی. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی. اب بھی جو عرب حضرات ہیں ماشاءاللہ, جو دیندار عرب حضرات ہیں, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں زبان پر ہوتی ہیں بالکل.
ہر موقع کے دعا ان کو پتہ ہوتے ہیں. جب آپ رخصت کرتے ہیں دعا کے ساتھ رخصت کریں گے, ملیں گے تو دعا کے ساتھ, اچھا اب کوئی کام شروع کریں گے تو دعا کے ساتھ, مطلب ہر چیز ان کا اپنا اپنا دعا ان کو یاد ہوتی ہے, کیونکہ زبان بھی عربی ہے اور ذوق بھی ہوتا ہے, لہذا وہ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا ہی کہ دعاؤں کے ساتھ سارے کام کیا کرتے تھے. مسجد میں جاؤ دعا کے ساتھ داخل ہو جاؤ, مسجد سے باہر آؤ دعا کے ساتھ باہر آؤ, چھینک آئے دعا کے ساتھ جواب دو, دعا کے ساتھ, ہاں جی, کسی کی ملاقات ہو دعا کے ساتھ, کسی کو رخصت کرنا ہو دعا کے ساتھ, بیت الخلا جاؤ دعا کے ساتھ, باہر آؤ دعا کے ساتھ, ہر موقع کی دعا ماشاءاللہ. کپڑے پہنو دعا کے ساتھ, کپڑے اتارو دعا کے ساتھ, آئینہ دیکھو دعا کے ساتھ. اب دیکھو ہماری جو اس وقت خواتین ہیں, جو مائیں ہیں, اگر ایک ایک دعا بھی اپنے بچوں کو یاد کرائے ہفتے میں, تو ابتدائی دور میں ماشاءاللہ ان کے حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے بچوں کا. کبھی آپ نے سلنڈر بھرتے ہوئے دیکھا ہے یہ ایل پی جی والا؟ ہاں جی, جب ابتدا میں بھرتے تو اس کو باقاعدہ آواز آتی, بہت تیز آواز آتی ہے. پھر اس کے بعد آواز نہیں آتی لیکن بھر رہا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ بھر رہا ہوتا ہے, پریشر آہستہ, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کہ پہلے بہت خالی ہوتا ہے نا, تو خالی میں تو پھر کھل کے جاتا ہے نا. ہاں جی, تو اسی طریقے سے یہ جو مطلب بچوں کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے, تو اس وقت آپ ان کو جو بھی یاد کرائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ یاد کر لیں گے. اور اس وقت اور تو کچھ کر نہیں سکتے, تو یہی یاد کراؤ. ہاں جی, تو یہ دعائیں اگر ان کو یاد ہوگی تو بعد میں ماشاءاللہ ان کو کام آئیں گی. اور یہ بہترین ذکر بھی ہے, کیونکہ جس وقت آپ دعا کریں تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں, اللہ پاک آپ کو یاد آ رہا ہے, تو یہ بہترین ذکر بھی ہے. تو ان کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ کر لو, تربیت کر لو ان کی. اور یہ جو دعا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری ضرورت ہے, ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتے ہیں. تو اللہ جل شانہ سے پہلے مانگو, اپنی ضرورتوں کو مانگو. اللہ پاک نے اپنے در کا دروازہ کسی وقت بھی بند نہیں رکھا. یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے, مطلب قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے. مثلا تہجد کا وقت بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ مرفات میں دعا کریں گے تو اور زیادہ قبولیت کی بات ہوگی. آپ حتیم میں دعا کریں, آپ جو ہے نا وہ ملتزم شریف پہ دعا کریں, آپ جو ہے نا وہ طواف میں دعا کریں, تو یہ سبحان اللہ بڑے اچھے مواقع ہیں. لیکن پابندی کسی وقت بھی نہیں, پابندی کسی وقت بھی نہیں. حتیٰ کہ انتہائی درجے کا گناہگار شخص ہو, اس سے زیادہ دنیا کا کوئی گناہگار نہ ہو, وہ بھی دعا کر سکتا ہے اور اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. مجھے بتاؤ شیطان سے زیادہ کوئی گناہگار ہوگا تو شیطان کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اور کس وقت؟ اس وقت جب انتہائی درجے کی اس نے بغاوت کی تھی, اس وقت اس نے کہا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے, تو اللہ پاک نے فرمایا چل لے دو, قبول کر لی. تو دعا ہر حالت میں کرنا. جتنا بھی گناہگار سے گناہگار شخص ہو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اور اللہ پاک کو فضل کرنے والا سمجھ کر دعا کرے گا, انشاءاللہ یہ وسیلہ بن جائے گا. اپنے آپ کو گناہگار مان لو, میں گناہگار ہوں, اور اللہ جل شانہ کو کریم, تو یہ جو ہے مطلب یہ آپ کے لیے وسیلہ بن جائے گا. تو بہرحال اللہ پاک سے مانگو, دعائیں میں سستی نہ کرو. ہاں جی, کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے یہاں کمی نہیں, بلکہ ابھی آگے حدیث شریف آ رہا ہے کہ جو اللہ پاک سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں, اور جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ سے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. یہ ابن ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے. اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بے شک دعا نفع دیتی ہے اس بلا و مصیبت سے جو نازل ہو چکی ہو اور اس سے جو ابھی نازل نہیں ہوئی.
یہ دعا سے نازل شدہ بلا بھی دور ہو سکتی ہے، اور جو آئندہ والی تھی وہ بھی آئندہ آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے چونکہ اس نظام کو بنایا ہوا ہے امتحان کے لیے، لہذا دونوں باتیں ممکن ہوتی ہے۔ مثلا یہ روایتیں بھی آپ کو مل جائیں گی اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، کہ بڑے ہی مشکلات میں انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی اور وہ کام ان کا ہو گیا۔ خطرناک بیماریاں اللہ پاک نے دور کر لی، یہ سے ناممکن نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، کچھ کا میں پتہ چلتا ہے، کچھ کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ہو رہی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتی، اس کی وجہ کہ اگر ساری ہو رہی ہوتی تو پھر امتحان ختم ہو جاتا۔ اگر ساری ہو رہی ہوتی تو پھر امتحان ختم ہو جاتا۔ امتحان کو تو باقی رکھنا ہے، تو کس کے ساتھ ہوتی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جس کی نہیں ہوتی وہ بھی بتاتا ہوں، جس کی ہوتی وہ بھی بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے، یا تو اس کو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہے، یعنی وہ کام اس کا ہو جاتا ہے اگر اللہ کی حکمت کے مطابق، ورنہ کوئی تکلیف اس پہ آنے والی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ تکلیف ہٹا دی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص کے اوپر مچھر حملہ کر رہا ہے اور دعا کرے اللہ مجھے اس مچھر سے بچا دے، کرنا چاہیے دعا، یہ ناممکن نہیں ہے، مطلب دعا کرنا چاہیے، اللہ مجھے مچھر سے بچا دے، اور پیچھے سے سانپ آ رہا ہے اس کے اوپر حملہ کرے، جو اس کو نہیں دیکھ رہا، مچھر کو دیکھ رہا ہے، سانپ کو نہیں دیکھ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ اس مچھر کو تو نہیں ہٹاتے، وہ اس کو ڈس لیتا ہے، یا ڈنگ مار لیتا ہے، لیکن سانپ سے بچا دیتا ہے، سانپ سے بچا۔ اب اس کو پتہ تو نہیں چل، لیکن فائدہ تو اس کو ہوا۔ تو بعض دفعہ کوئی آنے والی مصیبت جو ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان میں سے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جو آخرت ہے، آخرت میں اس میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اب جب آخرت میں اس کو بتا دیا جاتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ میری تو نیکیت نہیں تھی، کہاں سے آ گئی؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تو وہ تیری وہ دعائیں تھی جو قبول نہیں ہوئی وہاں پر، تو میں نے آج اس کا اجر تیرے لیے رکھا ہے۔ تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلے، کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اب بتاؤ اپنی دعائیں آپ منظور کروانا چاہتے ہو یا نہیں؟ ابھی تو موقع ہے نا، فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ خوبصورت بات کیا ہے؟ فیصلہ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خوب آگاہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی دعائیں جلدی جلدی قبول نہیں ہوتی نا، تو آدمی کو مایوس کر دیتا ہے شیطان کہ تیرے اللہ پاک نہیں سنتا، اور یہ کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان اس میں بہت ظالم مار کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس حدیث شریف کو خصوصی یاد کرنا چاہیے کہ میرے لیے آخرت میں اس کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا خدا تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ بھی حضرت عامر وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا مانگنا اللہ کو پسند ہوتا ہے، ان کو اس حالت میں رکھتے ہیں کہ وہ مانگتے رہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا اسکول میں، وہاں انگلش کے جو ہمارے ٹیچر تھے وہ مجھ سے اکثر ریڈنگ کرواتا تھا۔ میں بچہ تھا، بچہ ہوتا ہے، بچے کے جذبات بھی بچے کے ہوتے ہیں، تو میں تنگ ہو گیا کہ روز مجھ سے ریڈنگ کرواتے ہیں، کسی اور سے ریڈنگ نہیں کرواتے، کیوں نہیں کرواتے؟ تو میں نے کہا حضرت آپ سب سے ریڈنگ کروائے؟ کہتے بیٹا مجھے پسند ہے آپ کی ریڈنگ، تو اس وجہ سے میں آپ سے کرواتا ہوں، ورنہ میں کسی سے بھی کروا سکتا ہوں۔ پھر مجھے بہت زیادہ شرم آئی، میں نے کہا دیکھو اس نے مجھے کتنے پیار سے سمجھایا کہ مجھے آپ کی ریڈنگ پسند ہے، تو میں آپ سے اس لیے ریڈنگ کرواتا ہوں۔ ہاں جی، تو اب یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ پاک کو ہمارے مانگنے کا انداز پسند ہو اور اس چیز کو اس لیے نہیں ہٹا رہا ہو کہ وہ جو ہے، مطلب مثال کے طور پر اگر مالک مکان کوئی سائل آیا اسی کے اوپر اس کے ساتھ ہی محبت ہو اس کو، ہاں جی، مطلب جا رہے کہ وہ، اور وہ جو ہے چائے کے ادھر ہی کڑا رہے اور مانگتا رہے، اس کو اس کا مانگنا پسند ہو،
تو ظاہر ہے اس کو پتہ تو نہیں، لیکن اعزاز تو اس کے لیے ہے نا. تو بعض دفعہ بعض لوگوں کے لیے اللہ پاک نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ ان کا مانگنا پسند. آج ایک خاتون نے مجھے بہت ہی جو ہے وہ آڈیو بھیجی اور بڑی رو رہی تھی کہ میرا کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا اور ہر کام میرا غلط ہوتا ہے، یہ وہ. میں نے کہا نہیں، میں نے کہا ذرا جذبات کی دنیا سے باہر آؤ، حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ پاک کو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ پتہ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نہیں ہے، تو اللہ پاک کو اس کا پہلے سے پتہ ہے. لہذا جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرے، جو اختیاری ہے وہ کرے، جو نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں. اور پھر میں نے کہا ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں دیتے. کسی کو رونے دھونے سے دیتے ہیں، کسی کو کسی اور طریقے سے دیتے ہیں. تو مجھے کیا کہ میں کون سے طریقے سے لوں؟ جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے دینا چاہے بس اسی طریقے سے وہ دے دیں. اصل میں تو لینا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن شریف میں، اے ایمان والو اللہ کی یاد خوب کثرت سے کیا کرو اور صبح شام یعنی ہر وقت اس کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرو. اور آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے کیاریوں میں گزرو تو ان میں سے خوب کھاؤ. صحابہ نے عرض کیا جنت کی کیاری کیا ہے؟ آپ سے نے فرمایا ذکر کے حلقے. اب پھر دوبارہ وہی بات، حلقہ ایک آدمی کا ہوتا ہے. ہاں جی، ایک آدمی کا ہوتا ہے، پوری جماعت کا ہوتا ہے نا، مطلب پورا. تو یہ سب جگہوں پر ماشاءاللہ نمونے موجود ہیں. بس صرف یہ ہے کہ تشدد ہماری ختم ہو جائے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا ہوا ہے. جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان غائب ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. لہذا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دل کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، ذکر اللہ سے ہوتی ہے. تو گویا کہ اس میں دو قسم کی باتیں آ گئی. اس حدیث شریف کو اور اس حدیث شریف کو ملا کے دیکھو، آپ کے اوپر بہت ساری باتیں کھل جائیں گی. نمبر ایک، جو دل کا گند ہے ان دنیا کی محبت، یہ بھی ذکر سے ختم ہوتا ہے. کیونکہ دنیا کی محبت دل کا زنگ ہے. تو یہ آپ سے نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے صفائی کا آلہ ہوتا ہے، دلوں کے لیے صفائی کا آلہ سے خالد القلوب ذکر اللہ ہے. لہذا وہ دنیا کی محبت ذکر اللہ سے، کیونکہ ذکر اللہ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. اور یہ بات تو شدہ بات ہے کہ آپ کسی بوتل سے اگر ہوا کو نکالنا چاہے تو ناممکن ہے. ہوا کو نکالنے کا ایک طریقہ سب سے زیادہ آسان ہے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز بھر دو، مثلا پانی بھر دو. تو جیسے آپ نے پانی بھر دیا ہوا نکل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جو بہترین چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے. تو دل میں اللہ کی محبت کو داخل کر لو تو خود بخود وہ مطلب یہ دنیا کی محبت نکل گیا. تو گویا کہ اس ذکر اللہ کی جو علاجی ذکر کا ذکر اللہ ہے اس کے ذریعے سے دل صاف ہوتا ہے دنیا کی محبت سے. اور دوسرا جو ذکر ہے جیسے ابھی فرمایا جو عام ذکر ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے سے انسان بچتا ہے. کیونکہ آپ سے ہم نے فرمایا شیطان انسان کے دل پر بیٹھا ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے پیچھے ہو جاتا ہے، اور اگر بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو شیطان اس میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو شیطان تو وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے نا، ہر وقت ڈالنا چاہتا ہے. اگر آپ ہر وقت ذکر کرتے ہوں گے تو شیطان کو کیا موقع ملے گا؟ شیطان کو پھر موقع نہیں مل سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا جو علاج ہے وہ بھی ذکر کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اپنے دل کی جو حفاظت ہے وہ بھی ذکر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ذکر کے ساتھ فکر بھی شامل ہو جائے، اگر ذکر کے ساتھ فکر بھی شامل ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے فکر کیا چیز ہے؟ 80 سال کے جو بیریا عبادت ہے اس سے زیادہ ایک لمحے کا فکر ہوتا ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے. تو اگر ذکر کے ساتھ فکر بھی حاصل ہوئے تو اس سے ماشاءاللہ عقل کو جلا حاصل ہوتی ہے.
اولو الالباب آدمی بن جاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو لہذا ذکر کے ذریعے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس ذرا کسی اللہ والے کے ساتھ رہیں، جیسے اس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے. اللہ والے کے ساتھ رہیں، اللہ والوں سے ذکر لو، اللہ والوں کے بات مان کے اس کو کرو، تکو نہیں. البتہ یہ بات ہے کہ جو حوالے وہ بتا دیے کرو، اس وقت جو آپ کے لیے بہترین ہوگا وہ اس کے دل پہ آئے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے، اس طریقے پہ چلتے رہو. انشاءاللہ کمال ہی کمال ہے، خیر ہی خیر ہے. اللہ جل شانہ اپنا فضل ہم سب کے اوپر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ہر قسم کے شیطانی عمل سے، ہر قسم کے شیطانی اغوا سے، اور یا اللہ العالمین ہماری نفس کی بغاوت سے، اور یا اللہ العالمین جو ہماری عقلی مشکفیں ہیں اس سے یا اللہ العالمین ہماری حفاظت فرما دے. ہمیں دین متین کے اوپر یا اللہ العالمین صحیح معنوں میں یا اللہ العالمین رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یا اللہ العالمین جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ہماری معاف فرما دے. ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما، ہمارے مشکلات کو آسانی سے بدل فرما، ہمارے ہر کام کو اپنی رضا کے لیے کر دے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیں اپنا دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما. حسن خاتمہ کے عظیم دولت سرفراز فرما. موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کے مشکلات سے، جہنم کی آگردوئے سے، ورشر کے رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے اکابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کے فیض و برکات سے مکمل وافر عطا فرما. جو ہمارے اکابر ابھی زندہ ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما دے، اور جو بھی اس سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کے عبرت کا نمونہ بنا. یا اللہ العالمین حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما. جتنے بھی عالم اسلام کے اندر مظلومین ہیں مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما، اور جو ظالم ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اور جو توبہ نہیں کرنا چاہتے پھر ان سے مظلوموں کا انتقام لے لے. یا اللہ العالمین یا اللہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آزاد ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز آزاد ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما. ہمیں مستجاب الدعوات بنا. جن نے دعاؤں کے لکھا ہے سوچ ہے توکل ہے سب کی دعاؤں قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے. یا اللہ میں اپنے مقربین میں، محبوبین میں، متقین میں، صدیقین میں، صادقین میں، یا اللہ محبوبین میں، محبین میں شامل فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.